کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے میں پہلے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، اس لیے میں تمام حضرات کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه المكرمين المشرفين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المبارك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة السارة: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وعد نفسك من الأموات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے معزز و مکرم حضرات سامعین کرام، علماء مندوبین، اولا میں تمام حضرات شرکا کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت کو صرف کر دینی محافل میں شرکت کی۔ اللہ پاک آپ کے اس جمع ہونے کو اور ہماری اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے معزز سامعین، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی تلاوت کی۔ میرا خیال یہی ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، وقت کی قلت دامنگیر ہے، اس لیے میں جتنی بھی حضرات بیٹھے ہیں اولاً آپ اٹھ بیٹھ نہ کریں، خدا کے واسطے آپ بیٹھ جائیں، مختصر وقت میں انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی۔ اس لیے بات کو سنیں، عمل کی نیت سے سنیں تو انشاءاللہ فائدہ سے خالی نہیں ہوگا۔ آپ پوری رات علماء کرام کی نصیحانہ کلمات سے مستفید ہوتے رہیں، آپ بار بار سنتے رہیں گے، اس کا گما حق کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ عمل کی نیت سے نہیں سنیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم جو بیٹھے ہیں اللہ پاک ہمیں عمل کی نیت سے بیٹھنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال یہ پروگرام جس مقصد سے کرایا گیا، اولا ہم تو ان کا شکر گزار ہیں کہ اللہ پاک جن حضرات نے کرایا، ان کی والدہ جو دنیا سے فوت ہو چکی، اللہ پاک ان کی بار بار مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، ان کے وارثین و لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے تمام لوگوں کا ہر مسئلے میں، ہر چیز میں رائے مختلف ہے۔ آپ اپنی رائے کسی مسئلے میں دیں گے یا کہیں بھی مشورہ ہو رہا ہے، آپ اپنی رائے دیں گے، سامنے والا آپ کی رائے دینے سے انکار کر سکتا ہے کہ بھائی آپ نے جو اس مسئلے میں رائے دیا، بھائی آپ نے اس مسئلے میں جو بات کہی ہمیں نہیں لگی۔ آپ کی باتوں کو سب تسلیم کر لے گا، لیکن کوئی نہ کوئی ضرور ہو جائے جو آپ کی بات کو نہیں مانے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا کی ہر بات، ذرہ کائنات کی ہر چیز میں اختلاف موجود ہے، لیکن کون چیز ہے میرے بھائیو؟ غور سے سمجھنے کی بات ہے۔ آپ کہیں گے ابھی میں موتیہاری سے آ رہا ہوں، سامنے والا کہے گا نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے ابھی میں ہوائی جہاز سے آ رہا ہوں، سامنے والا کہے گا نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز میں اختلاف موجود ہے۔ ابھی کہیں گے کہ میں نے 4 گھنٹے میں پورے قرآن شریف کا تلاوت کیا، سامنے والا کہے گا نہیں مان سکتا۔ ابھی آپ نے کہا کہ 2 رکعت نماز کے اندر، 2 رکعت نفل نماز کے اندر میں نے پورے قرآن شریف کی تلاوت کر دی، سامنے والا کہے گا نہیں مانوں گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، دنیا کائنات کی ہر چیز میں اختلاف موجود ہے۔ آپ کہیں گے میں دن رات نماز پڑھتا ہوں، دن رات اللہ کو یاد کرتا ہوں، دن رات اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سامنے والا کہے گا تو گولڈ چوک پر گھوم رہا تھا، تو موٹر سائیکل سے گھوم رہا تھا، تو فلاں وقت نماز کیسے ادا کیا؟ آپ سامنے والے سے کہے گا میرے بھائی میں امت کے لیے دعا کرتا ہوں، ابھی جو وائرس چل رہا ہے اس کے لیے دعا کرتا ہوں، سامنے والا کہے گا میں نہیں مانتا۔ اب تو خود اس میں مبتلا ہے۔ بہرحال میں آپ کو لانا چاہتا ہوں اس بات پر، تو ایسی چیز ہے کہ دنیا میں آپ جس کی بات
نہیں بلائیں گے، آپ کے ماننے والا سب ہے، لیکن ایک چیز ہے، اور آپ کی رائے کو منتقل نہیں کر سکتے، بھائی نہیں مان سکتا، آپ اپنی رائے دیں گے نہیں مانوں گا، لیکن کون ایسی چیز ہے جس میں کسی کا اختلاف موجود نہیں، وہ موت ہے، وہ موت ہے، وہ موت ہے۔ موت روزانہ انسان کو پکارتی ہے، سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے اور ڈوبتے وقت یہ پیغام دے جاتا ہے، اے انسان، اے انسان، تیری زندگی کا سورج بھی ڈوب جائے گا۔ سورج روزانہ پیغام دیتا ہے، اے انسان، جس طرح میں روزانہ نکلتا ہوں اور ڈوبتا ہوں، اسی طرح تیری زندگی کی مثال ہے، تو ایک دن ماں کے گود سے پیدا ہوا، تیری زندگی کا سورج بھی ڈوب جائے گا۔ اے انسان، جس گاڑی پر تو سوار ہے اور جس گاڑی سے تو سفر کر رہا ہے، تجھے پتا نہیں اس گاڑی پر ملک الموت بھی بیٹھا ہوا ہے، تجھے پتا نہیں آگے جاؤ گے جس گاڑی پر تم بالکل بند سفر کر جا رہے ہو سکتا ہے وہی گاڑی تمہاری موت کا سبب بن جائے۔ میرے بھائیوں، پتا نہیں جس ٹرین سے ہم سفر کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آگے چل کر آگ گاڑی میں آگ لگ جائے، جس جہاز سے ہم جا رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کا لائن خراب ہو جائے اور موت کا ہم لقمہ بن جائے۔ بہرحال موت تو ہر حال میں آئے گی، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یارو کسی کا گندے نگینے میں نام ہوتا ہے، یارو کسی کا گندہ نگینے میں نام ہوتا ہے، کسی کے کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے، یارو کسی کا گندے نگینے میں نام ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہیں شادیاں بیاہ ہو رہی ہیں، کہیں پر نکاح ہو رہا ہے، یارو کسی کا گندے نگینے میں نام ہوتا ہے، کسی کے کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے۔ عجب چیز ہے دنیا میں اے میرے مولا، عجب چیز ہے دنیا میں اے میرے مولا، کسی کی شادی کسی کا انتقال ہوتا ہے۔ آپ بڑے خوشی کے ساتھ اپنے بیٹا کی شادی کر رہے ہو، آپ دکان میں جا رہے ہو سر شیروانی لانے کے لیے، طرح طرح کی کپڑے لینے کے لیے آپ دکان میں جا رہے ہو۔ بھائی صاحب، مجھے تو میرے بیٹے کی شادی ہے، مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، سامنے والا ایک بھائی اپنے بیٹے کی شادی کے لیے کپڑے خرید رہا ہے، شیروانی لے رہا ہے، طرح طرح کے اپنی بیویوں کو زیور سے مزین کرنے کے لیے سامان لے رہا ہے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے طرح طرح کی کپڑے لے رہا ہے، لیکن اسی دکان میں ایک بھائی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں کفن لینا ہے۔ آپ بتائیے دکان ایک ہے لیکن انسان الگ ہے، ایک انسان خوشی کی دنیا میں گھوم رہا ہے، ایک انسان غمی کی دنیا میں گھوم رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو خوشی کا موقع ہو میرے بندے شکریہ ادا کرو، لیکن جب پریشانی کا موقع ہے تو صبر کرو۔ بہرحال موت تو ایک یقینی چیز ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ مریم علیہ السلام کا آپ نے نام سنا ہوگا، بڑی نیک متقیہ اور صالحہ عبادت گزار عورت گزری ہے۔ واقعہ میں آتا ہے سیدنا مریم علیہ السلام پہاڑ پر روزہ رکھی ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، اچانک ملک الموت آتا ہے اور کہتا ہے اے راتوں کو جاگنے والی، اے دن میں روزہ رکھنے والی، تجھ پر سلام ہو۔ مریم علیہ السلام نے کہا تو کون ہے؟ تیری آواز سے میرا کلیجہ کانپ گیا۔ تو ملک الموت نے کہا میرے متعلق نہ پوچھ، اے مریم میرے متعلق نہ پوچھ، میں بچوں کو یتیم کرنے والا ہوں، میں عورتوں کو بیوہ بنانے والا ہوں، میں محلات کو خالی کرنے والا ہوں، میں ایک دوست کو دوسرے جدا کرنے والا ہوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا تھوڑی مہلت دے دیجیے، میرا بیٹا عیسیٰ جنگل گئے ہیں، ذرا ان کو آنے دیجیے۔ ملک الموت نے کہا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب ان کا وقت آتا ہے میں ایک منٹ آگے ہو سکتا ہے، میں ایک منٹ پیچھے ہو سکتا ہے، میرا وقت جو ہے میرا فیصلہ اٹل ہے، آگے نہیں ہو سکتا۔ فوراً روح قبض کر لی گئی۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جنگل سے آئے، اس کے بعد فرمایا اے اللہ میری عدم موجودگی میں یہاں موجود نہیں تھا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ ضروری کام تھا، مجھے اپنی ماں سے بات کرنی تھی، اللہ زندہ کر دی۔ نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، ان کے والدہ کو اپنا باپ نے زندہ کر دیا۔ اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا امی جان ابھی تو مر گئی تھی، بتا موت کا مزہ کیسا رہا؟ میرے بھائیوں جن رات عبادت کرنے والی عورت، آپ بتائیے موت کا مزہ کیسا ہے؟ اس نے کہا بیٹا کیا پوچھتے ہو، موت کا مزہ اتنا تلخ ہے، اتنا کڑوا ہے کہ قیامت تک میرے منہ سے اس کی تلخی نہ جائے گی۔ بہرحال اپنی زندگی کتنا گناہ میں گزار دیتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ آج ہم فلم دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے گھر قبر میں انتقال ہو جائے، گھر قبر میں کیا جواب دیں گے؟
ہمیں موت نہیں یاد آتی. ہم طرح طرح کے محافل میں دین محافل میں شریک ہوتے ہیں. ہم نماز کے مسجد میں نہیں جاتے. روزانہ اگر سرکار یہ اعلان کرتے کہ ہر آدمی کے کھاتے میں 500 روپیہ آئے گا, 5 بجے بھور میں سب لائن میں جا کے لگ جائے گا. لیکن روزانہ مسجد 5 دفعہ پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. حی علی الصلاۃ, نماز کے لیے حی علی الفلاح, کامیابی کی طرف کوئی بندہ نہیں سنتا. میرے بھائیو, اس کا خیال ضروری ہے. آپ کو مرنا ہے. آج آپ کی ماں کا انتقال ہوا, آئندہ کل آپ کا انتقال ہوگا. دنیا آتی ہے, دنیا کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے. محفل کا رنگ وہی ہے. ساقی کی مہمان نوازش جاری ہے, مہمان بدلتے رہتے ہیں. آج آپ کا امی کا انتقال ہوا, کل آپ کے ابو کا ہوگا. طرح طرح کی باریاں لگی رہے گی. موت تو ہر ایک کو یقینی ہے, موت سے کسی کو نہیں چھوڑا. اگر موت ہوتی سیدنا محمد عربی جو پوری امت کے سب سے بڑے سردار تھے, ان کو موت نہیں آتی. آدم علیہ السلام کو کبھی موت نہیں آتی, نوح علیہ السلام کو کبھی موت نہیں تھی. لیکن موت بہرحال فرق ہے, ہر انسان کو سے ہمارا سیکھنا پڑے گا. اس لیے میرے بھائیو, ماشاءاللہ آپ لوگ آئے ہیں, اس محفل میں شرکت کیا ہے. آج سے یاد کرے کہ اللہ ایک آپ محاسبہ کرے زندگی کا. اللہ کے نبی کا حدیث میں سناتا ہوں, حاسبو قبل ان تحاسبو. انسان تنہائی میں بیٹھ کر اپنی زندگی کا محاسبہ کرو. اے اللہ, تو نے 30 سال زندگی دی, تو نے 50 سال میری عمر بڑھائی, 60 سال کی زندگی دی. اے اللہ, ہم نے 60 سال کے اندر کتنا وقت آپ کی عبادت میں گزارا, اس کا محاسبہ کرے. کل قیامت کے دن ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کل قیامت کے دن آپ کی زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا, آپ کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس لیے میرے بھائیو, ان وقت کے آنے سے پہلے تیاری بہت ضروری ہے. مرنا ہر ایک کو ہے, آپ غم نہ کریں. آج آپ کے ابو گئے ہیں, تو آپ کا نمبر آئے گا, آپ کے بچے کا نمبر آئے گا. بہرحال سب کو اس دنیا سے جانا ہے, ٹھیک ہے. اور قبر کی تنہائیوں میں آپ کو سونا پڑے گا. دنیا کی مختصر زندگی میں ہم کتنی تیاری کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں بہت دیر بات ختم کروں گا میرے بھائیو, پھر بات توجہ سے سنیں. اگر ہم مثال کے طور پر ممبئی جاتے ہیں کروں گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ لوگوں کو بطور سبق کے بتا دوں. زندگی میں پریشانیاں مشقتیں آتی رہتی ہیں. بہرحال میں بتا رہا تھا کہ کوئی انسان اگر دلی ممبئی کا سفر کرتا ہے, حالانکہ اس کو یہ خیال ہے کہ مجھے 1 سال بعد یا 4 مہینے بعد یا 5 مہینے بعد واپس آنا ہے, لیکن اس مختصر سفر کے لیے انسان 1 ہفتہ سے پہلے تیاری کرتا ہے. کپڑے کو سجاتا ہے, جانے کے جو اسباب ہے, پیسے کا انتظام کرتا ہے. آپ لوگ بہرحال جانتے ہیں. تو وہ سفر جو بہت مختصر سفر ہے, انسان کو یہ امید ہوتی ہے کہ میں دلی جاؤں گا, ممبئی جاؤں گا کمانے کے لیے, 4 مہینے میں 5 مہینے میں واپس آنا ہے. اس کے لیے انسان کپڑے تیار کرتا ہے, کھانے کے اسباب مہیا کرتا ہے, اور خرچ کے لیے پیسے لیتا ہے. اس کی تیاریاں ہوتی ہیں. حالانکہ یہ امید ہے کہ میں 1 سال کے اندر میں یا 6 مہینے کے اندر میں سفر سے واپس آؤں گا. لیکن میرے بھائی بزرگوں, مرنے کے بعد والا سفر جس کے آنے کی امید ہی نہیں, انسان کبھی نہیں آ سکتا دنیا میں. اس سفر کی ہم نے کیا تیاری کی. دلی ممبئی جانے کے لیے کیا پہلے تیاری کرتے ہیں, لیکن حالت وہاں سے آنا بھی ہوتا ہے, واپس آنے کی امید ہوتی ہے. لیکن مرنے کے بعد کوئی انسان آیا ہے, دادا تمہارے کتنا سال ہو گیا, کبھی نہیں آ سکتا. نانا تمہارے کتنا سال ہو گیا, کبھی بھی نہیں آ سکتا. لیکن وہ زندگی, وہ سفر جس کے بعد آنے کی کبھی بھی امید نہیں ہوتی, اس کے لیے انسان تیاری کیوں نہیں کرتا. ہم تیاری کریں. تو اے بشر جہاں سے جس تک روانہ ہوگا, تو اے بشر جہاں سے جس تک روانہ ہوگا, ساتھ تیرے کوئی بھی نہ ہوگا. لیکن خبر اندھیری گھبرائے گا وہاں تو. آج لیٹ چلی جائے, اندھیرا ہو جائے, امی جان مجھے ڈر لگ رہا ہے, ابو جان آ جائیے مجھے ڈر لگ رہا ہے, مجھے نیند نہیں آتی ہے. امی باہر آ جائے گی, ابو بھی آ جائے گا, آج لیٹ کا انتظام کرے گا. لیکن میرے بھائیوں, ہوگی قبر اندھیری, گھبرائے گا وہاں تو. ہوگی قبر اندھیری, گھبرائے گا وہاں تو. آئیں گے جب فرشتے, ڈر جائے گا وہاں تو. کس کو پکارے گا تو جب تیرا حساب ہوگا.
کہے گا ہر رب کا تیرا رب کون ہے، مادین کا تیرا دین کیا ہے، من نبی ہو کیا مدد تقول فی هذا الرجل، تیرا نبی کون ہے؟ اس وقت کیا جواب ہوگا؟ اگر ہم نے اپنی زندگی میں ہمارے صالحہ نواز دیگر آواز کیے ہوں گے، کسی کو ہم سے تکلیف نہیں ہوگی، رب العالمین بھی راضی رہے گا، اس حال میں ہم دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ۔ قبر میں جو منظر میں کیا سوال کرے گا پورے سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ ہوگی قبر اندھیری، گھبرائے گا وہاں تو، آئیں گے جب فرشتے ڈر جائے گا وہاں تو، کس کو پکارے گا جن تک تیرا سوال ہوگا، وہاں کس کو پکاریں گے، کوئی نہیں آ سکتا۔ قبر کے اندھیرے میں اللہ کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ جائے گا قرآن، آپ کے ساتھ جائے گا نماز، آپ کے ساتھ جائے گا ہمارا صالحہ، آپ کے ساتھ جائے گا روزہ۔ میں بات ختم کر رہا ہوں، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو یہ چاروں ہمارا نماز، تلاوت قرآن اور ہمارے صالحہ اور روزہ سب مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی فرشتے آئیں گے ہم سوال جواب کریں گے، بچانا بندے کو، نماز دائیں طرف سے قرآن شریف تلاوت قرآن سب آتا ہے اور بندے ہو جاتا ہے۔ نماز کہتی ہے اے فرشتے 12 بجے رات میں اس کا بھائی مگر والا سو رہا تھا لیکن یہ اپنے رب کی طرف سے سجدہ بکھرا ہوا تھا، اور قرآن کہے گا اے اللہ گرمی کے دنوں میں سارے بچے چوک پر گھوم رہے تھے، مسئلہ کر رہے تھے، تلاوت قرآن تراویح میں مسلسل ایک گھنٹہ پر قربان شریف کر رہا تھا، قرآن بھی ساتھ دے گا، امن نماز بھی ساتھ دے گا، روزہ بھی کہے گا اے اللہ اس کے سامنے والا بندہ سامنے کھا رہا ہے وہ کھا رہا ہے لیکن میرے ڈر سے روزہ رکھا، سامنے چیز رکھی ہوئی ہے اس کے باوجود نہیں کھایا، سب چیزیں قبر میں آپ کو بچائے گی۔ آپ دیکھیں گے قرآن کے آخر میں لکھا ہوں گا اللہم آنس وحشتی فی قبری، کہ اللہ قرآن کو قبر میں میرا مولس و گمخار بنا، جو حافظ بندے ہو پڑھتے آخر میں، آپ کو نعوذ باللہ من الناس کے آخر میں دیکھیں گے اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ قبر کی وحشت میں جو تنہائیوں کا در ہوگا قرآن کو میرا مولس و گمخار بنا دے۔ تو قرآن ساتھ جائے گا، نماز ساتھ جائے گا، ہمارے صالحہ ساتھ جائیں گے اور دیگر بھی کام بھی جائے گا، تو وہی زندگی میں ہم کام کریں گے انشاءاللہ، ہماری زندگی کامیابی کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ بھائی آج مرنا تو سب کو ہے، فکر نہیں کرنا، بس ہم یہ تیاری کریں میرا وقت کب آئے گا، آج مجھے مرنا ہے، اس لیے تیاری کر لیں گے، نماز پڑھیں گے، تلاوت قرآن کریں گے، اور بھی اعمال کریں گے، روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب رہیں گے، جنت سے بآسانی داخل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آج جتنے بھی سامعین آئے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی آپ تمام کو جب تک زندگی رہے، جب تک حیات رہے، سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔